ایک ایسی وادی جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وادی کے درمیان ہماری یہ دنیا آباد ہے۔ اس وادی میں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بھی انسان نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر وہاں آباد لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور دین حق قبول کروایا، مگر یہ وادی ہمیشہ سے ہی جنوں، پریوں، بھوتوں، دیو اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق ہی پہچانی گئی ہے۔ اور اس وادی میں ایک ایسا پہاڑ بھی ہے جہاں ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے، جہاں چاند اور سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچی۔ کیا یہ وادی سچ میں جنوں کی دنیا ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پر اسرار راستہ؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم کوہ کاف کی وادی کی اصل حقیقت جانیں گے کہ یہ وادی کوئی باہری دنیا ہے یا ہماری اسی زمین کا کوئی حصہ۔ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں آنے لگتی ہیں، ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہ کاف کی وادی میں کسی ہیبت ناک قلعے میں جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ کوہ کاف مشرقی اور عربوں کے افسانوں میں افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے پر انسانوں کی حکومت میں سے کوئی بادشاہ قبضہ نہ کر سکا تھا، چونکہ قدیم علم نے ان قدیم پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام جانا جاتا ہے، جو داستانوں میں زردشت کی زمین اور سیمرغ نامی پرندے کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جن میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 زمینیں سونے کی اور 70 زمینیں مشک کی بنی ہوئی ہیں۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا پہاڑ تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جا ملتی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، ان تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کوسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان تمام پہاڑی سلسلوں کو اپنی جگہ قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا اور وہ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم سورج کے متعلق غور و فکر فرما رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم نے اچھا کیا، اس طرح مخلوق میں غور و فکر کرو، مگر خالق میں کبھی غور نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کی مسافت جتنا طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتے، ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، اور ان کا لباس بھی ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان اس طرح موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی بھی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے سے پہلے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند و سورج کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے،
اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ لوگ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی وفاداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک کوہ کاف اس زمین پر موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں موجود وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں ایک پوری سورہ کا نام سورہ کاف ہے جو اس کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، زندگی اور موت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف موجودہ روس میں موجود کفکاس نامی پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کا درمیانی حصہ ہے۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر اس پہاڑی سلسلے کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ویران اور برفیلے علاقے میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا رہتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم زمانے کی اٹلانٹی سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو